بارش ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کچھ سنن ایسی ہیں کہ جو ہمارے یہاں عموماً اس چیز کو انسان خاطر میں نہیں لاتا، توجہ میں نہیں لاتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ سنت نمبر 1 یہ ہے کہ جب کبھی بارش ہوتی، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس بارش کو دیکھ کے یہ ضرور فرماتے کہ یہ رحمت ہے رب کی، اور دعا بھی کرتے اللہم سیبا نافعہ، کہ اے اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ نفع والی بنا دے ہمارے لیے، یعنی ضرر والی بارش نہ ہو، نفع والی بارش ہو۔ تو بارش ہوتے دیکھ کر انسان دعا کرے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ دوسرا، اگر بارش کے دوران بجلی گرے یا بادلوں کے کڑکنے کی آوازیں آنے لگ جائیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کبھی انسان گھبراتا ہے، اس کے دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، یقاد البرق یخطف ابصارہم، کہ انسان کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی بجلی ہے کہ شاید اس کی آنکھیں ہی نہ لے کے چلی جائے، ایک انسان خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا، یعنی ہم پر یہ چیز بجلی ہو یہ عذاب بن کر نہ گرے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی جب رحمت کو دیکھتے رحمت کی دعا کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور جس وقت بجلی کڑکنا اور بجلی کا گرنا دیکھتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی بھی دعا کرتے۔ اور تیسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ جس وقت اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو، جسے اللہ نے قرآن میں ماء مبارکہ اور ایک جگہ ماء طہورا ذکر کیا، یعنی بارش کے پانی کو ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ برکت والا پانی ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ طہور ہے، پاک کرنے والا پانی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہو، اس وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ لہذا صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے تو جب بارش ہو رہی ہو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا کیا کریں کثرت کے ساتھ، یہ قبولیت کا ایک وقت ہے۔ اور چوتھی بات کہ جب کبھی بارش ہو اور بارش ہونے کے بعد ہمیشہ بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، یہ ایک بہت اعلیٰ سنت ہے اور جس کی طرف عموماً دھیان نہیں ہوتا۔ مثلا جب بارش ہو تو کہا کرے مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے۔ بارش کی نسبت دیگر چیزوں کی طرف نہیں کرنی چاہیے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ فلاں ایسا تھا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ نسبتیں اچھی چیز نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل کی طرف نسبت کرنی چاہیے تاکہ انسان جو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کو خالصتاً انتساب اس کا اللہ کی طرف ہی رکھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ بارش کے وقت اللہ کی نشانی کی طرف غور و فکر کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہمیں ترغیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، اور وہ اس انداز میں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھو تم، غور کرو تم، دیکھو تم کہ اللہ تعالیٰ نے یزجی سحابا، بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان چھوٹے ٹکڑوں کو اللہ رب العزت آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر اللہ رب العزت وہ جو بادل ہے جس کے اندر پانی ہے ان کو تہ در تہ بھاری کر دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خلال میں سے پانی برسنے لگ جاتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر اللہ تعالیٰ کئی جگہوں کے اوپر برف بھی برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيُصَرِّفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، جس پر چاہتا ہے نہیں برساتا ہے، يَقَادُ سَنَا بَرْقِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو، کس طرح اللہ بادل کو جمع کرتا ہے، کس طرح بادل کے اندر اس پانی کو تہ در تہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور کس طرح اس بادلوں میں سے پانی کو اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ اور آج کل بھی آپ جدید علوم کو اگر سرچ کریں، دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں تو قرآن پاک کی اس آیت کو آنکھوں دیکھا حال آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں سائنس بھی ڈیفائن کرتی ہے اس چیز کو کہ بادل جس وقت آپس میں ملتے ہیں تو اس میں پانی کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تہ در تہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت وہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتی ہے کہ وزن اب برداشت نہ کر سکیں پھر وہ پانی کی صورت میں برسنے لگ جاتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ بادلوں کو ملائے گا، پھر اس میں پانی کی تہ در تہ بنائے گا، بھاری ہو جائیں گے، پھر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔
تو جب کبھی بارش ہو تو اللہ کی اس نشانی کی طرف غور و فکر کرنا، خاص کر قرآن پاک نے ترغیب دی ہے اس چیز کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ روم میں ذکر کیا فانظر الی آثار رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھو، جب بارش ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نشانی کی طرف دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس رحمت سے مردہ زمینوں کو آباد کر دیتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی، یعنی جب انسان مر جائیں گے پھر زندہ کرے گا۔ ان اللہ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ نے بھی بارش کو اپنی رحمت کا آثار اور اثر ذکر کیا، یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی دیکھتے فرماتے یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا آثار ہے، اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔